بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین سامعین، آپ نے پہلے بھی ہمارے اس پروگرام کا جو پہلا حصہ تھا سنا۔ اب ہم ماشاءاللہ جو کل آپ نے سنا تھا، تب یہ چلے گا، میں شرعی طور پہ بھی اپنی بات کو کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ بات سن رہے ہیں ہماری، تو یہ دوسرا پارٹ ہے۔ حضرت فقیہ اعظم نور اللہ نعیمی صاحب کی ذات کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ دوسرا پارٹ ہے اس کا۔ اور ہمارے جب سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، پہلے ایک چینل پہ تھا تو وہاں پہ بھی کبھی میں نے کسی شخصیت کے اوپر 2 پروگرام نہیں کیے تھے۔ تو آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ 2 کیا 100 پروگرام بھی آپ کے اوپر کم ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ 1 اور 2 جنوری کو بصیر پور شریف میں آپ کا سالانہ عرس ہے، بدھ اور جمعرات کو۔ ماشاءاللہ بڑا ایک علمی عرس ہوتا ہے، اور میں نے آج سے میرا خیال ہے 2003 یا 4 کی بات ہے کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ ایک میگزین ہے، ایک پوسٹر ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں نشست میں فلاں بندہ آئے گا اور اس کا یہ موضوع ہوگا، تو بڑا ایک اطمینان ملا قلب کو کہ الحمدللہ 2003 یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نور اللہ صاحب نعیمی صاحب کی ایک وہ روحانی ایک نظر ہے، تربیت ہے جو آپ کے سجادہ نشین ہیں، کہ انہوں نے اس وقت یہ ڈسپلن لے کے آیا اپنے عرس کے اندر۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، بڑا علمی اور فکری عرس ہوتا ہے، موضوعات ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا مقرر نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان تفریق ڈالتا ہے، تفرقہ ڈالتا ہے، لوگوں کے اوپر خام خواہ جو فتوے بازی ہے، وہ ایسا کوئی مقرر آپ کے سٹیج پر نہیں آتا۔ تو 1 اور 2 جنوری بصیر پور شریف میں بدھ اور جمعرات کو آپ کو جانا چاہیے۔ اگر آپ کسی وجہ سے اس میں شامل نہ ہو سکیں تو پروگرام کو لائیو جو آپ کا پیج ہے اس کے اوپر بھی دکھایا جائے گا۔ تو ماشاءاللہ پروگرام سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ کتابیں ہیں۔ ایک تو ماشاءاللہ ہمارے سیٹ کے اوپر آج آپ دیکھ رہے ہیں فتاوی نوریہ کی 6 جلدیں بیگ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ میں نے آج خصوصی اہتمام کروایا کہ یہ مسلسل ہمارے دونوں پروگراموں کے اندر یہ فتاوی کی جو 6 جلدیں نظر آتی رہیں۔ اس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ ایک فقیہ اعظم علیہ الرحمہ نے جو مدینہ شریف سے خط لکھے، یا جو مدینہ شریف کے مسافر بننے والے ہوتے تھے یا بن چکے ہوتے تھے، یا جن کا ارادہ اور خیال ہوتا تھا، ان کے نام آپ نے خطوط لکھے۔ بہت اچھا کام ہے، بڑے اچھے لیول کا اوپر کام ہے۔ اور قبلہ محب اللہ نوری صاحب جو آپ کے زیادہ نشین بھی ہیں، وہ آج ماشاءاللہ ہمارے سیٹ کے اوپر موجود ہیں، تو انہوں نے اس کو مرتب کیا۔ یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ کے جو دیگر مکتوبات ہیں، انوار مکتوبات فقیہ اعظم کے نام سے، یہ دوسری کتاب موجود ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ جو عرس کے اوپر لوگ جاتے ہیں، جو جائیں گے، وہ وہاں پہ ان کتابوں کو خرید بھی سکتے ہیں، اور جب آپ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تو آپ ان کتابوں کو گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں۔ اور ایک ماشاءاللہ اور علامہ محمد الیاس اعظمی صاحب نے فتاوی نوریہ ایک تقابلی مطالعہ کے نام سے یہ تیسری کتاب کا میں تعارف کروا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا علمی ذخیرہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور جب یہ ان کتابوں کا میں ذکر کر رہا ہوں تو ماشاءاللہ ابھی کبھی ہماری کوشش ہوگی، خواہش ہوگی کہ جو قبلہ محب اللہ نوری صاحب کی اپنی ذاتی کتابیں ہیں جو آپ کے قلم سے نکلی ہیں، ان کا بھی تعارف کرائیں گے۔ تو پیر صاحب، آپ سے بات پہلے ہوئی، ماشاءاللہ نوری صاحب سے بھی بات ہوئی، تو میں قبلہ ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ فقیہ اعظم کی جو فقاہت تھی، جو آپ کا علم اور مقام تھا، جو علم کے میدان میں انہوں نے خدمات سر انجام دی، اس پہ مزید روشنی ڈالیں۔ جی ماشاءاللہ جی، آپ کی شخصیت ہر لحاظ سے مینارہ نور ہے، اور اسی پہلو کو جب ہم دیکھتے ہیں، فقاہت کو اور قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے رہنمائی کو، تو سر فہرست اللہ کی کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، یہ وہ رہنما اصول ہیں جن کو آپ لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، اس میں احتیاط کمال کی ہے، اور احتیاط میں بھی جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا، جو دین کا اصول یسر ہے اور عدم حرج ہے، وہ آپ کو کار فرما نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ لوگوں کے لیے فتویٰ دیتے ہیں رخصت کا، خود عمل کرتے ہیں عزیمت پر، اللہ، اور احتیاط کمال درجے کی۔ یعنی آپ کے
جو زندگی کے حالات و واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کسی نشست میں آپ موجود تھے تو کھانا کھا رہے تھے، تو سارے لوگ جیسے معمول ہوتا ہے چمچ کے ساتھ کھا رہے تھے، آپ بھی چمچ کے ساتھ کھا رہے تھے. تو نشست میں موجود ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے فلاں صاحب نے بتایا کہ چمچ سے کھانا بھی سنت ہے، سبحان اللہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے کسی موقع پہ لکڑی کی چمچ کے ساتھ کھانا نوش فرمایا، تو ہم چلو لکڑی کی نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی تو ہے، آپ خاموشی سے سنتے رہے. جب انہوں نے بات مکمل کر لی تو آپ نے فرمایا یہ میرے علم میں نہیں ہے. اللہ. یہ سہولت ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ سنت کے مطابق ہے. آپ مجھے وہ حوالہ دیجئے گا جو آپ نے پڑھا ہے، میں وہ دیکھنا چاہوں گا. اچھا. آپ تصور کریں، یہ ایک عالم کی شان ہے. حضرت امام مالک سے قول ہم نے سنا پڑھا کتابوں میں، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں، میرے پاس کوئی دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور میں کہوں مجھے اس کا نہیں پتہ. اللہ اکبر. یعنی آپ تصور کریں کہ احتیاط کس درجے کی ہے. عجز یہ ہے. اور علم یہی چیز لے کے آتا ہے. جی جی جی. علم یہی چیز لے کے آتا ہے. اسی طریقے سے کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، حضرت یہ ٹیشو پیپر کے بارے میں آپ فرمائیں. علماء منع کرتے ہیں کیونکہ یہ کاغذ ہے، کاغذ جزو علم ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے. اب دیکھیں آپ کی نگاہ اور نقطہ رسی اور کس دقت نظری سے اور کس احتیاط سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی فرمایا. یہ پہلا یہ بتائیں ٹیشو پیپر بنتا کس لیے ہے؟ صحیح. اس کا مقصد کیا ہے؟ نیت کیا ہے انہوں بنانے نے کہا کی؟ یہ علمی مقاصد کے لیے نہیں بنتا، یہ ہاتھ صاف کرنے اس کے لیے استعمال. فرمایا کیا اس پہ لکھا جاتا ہے؟ ان کا نہیں لکھا جاتا. فرمایا لائیں ٹیشو پیپر، اس پہ لکھیں. اس پہ نہیں لکھا گیا، لکھی ہوئی عبارت پڑھی نہیں گئی. فرمایا یہ علمی مقاصد کے لیے نہیں ہے، جس مقصد کے لیے بنا آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کیا بات. اللہ اکبر. یعنی زندگی جس طرف چل رہی ہے. ایک اور موقع پہ کسی نے آپ کو استفتاء بھیجا، آپ سے سوال پوچھا کسی طہارت اور نجاست کے مسئلے میں، حضرت کوئی چیز اس طرح نجس ہو گئی ہے تو اس کو پاکیزہ کیسے کریں؟ تو آپ نے اس پہ رائے دی. ایک جملہ اس فتوے پہ کمال کا فرمایا، احتیاط نہیں ہے کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے شبہ پیدا کریں. اللہ اکبر. اس کو تقویٰ نہیں کہتے کہ آپ پہلے ڈھونڈیں کوئی شبہ. جی. یعنی تکلف نہیں ہے، یعنی آپ نے انشور کیا کہ عام آدمی دین پہ کھڑا کیسے رہے. اللہ اکبر. یہ عالم کی شان ہے کہ وہ دین پہ آپ کے لیے چلنا یقینی بنائے. صحیح. یقینی تب بنے گا جب وہ دین فطرت کے مطابق ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آزادی، جیسے آج کل اجتہاد لبرٹی فرام شریعہ جی جی. ڈکلیئر ہوتی، یہ نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ تاکہ بڑے بڑے مجتہدین کے بارے میں فرمایا کہ کوئی نام لے کے فرمایا فلاں اتنا بڑا مجتہد ہوگا، لیکن اگر اس کی بحثیں اور اس کی آراء قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، نقل کے مطابق نہیں، تو معتبر نہیں ہے. قرآن سے متصادم نہ ہو، اسے نہیں مانا جائے گا. اور پھر مثالیں دے کے فرمایا کہ ہمارے کابرین نے تو اتنے چیزیں مائنس کر دی ہیں فقہا کی کہ وہ ساری باتیں جو تھیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ تھیں. تو یہ جو آپ کا اسلوب ہے، آپ کے پاس سوال آیا کہ اگر مسجد سے گزرنا پڑے، راستہ مسجد سے ہو، تو اس کا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فرمایا مسجد سے گزرنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو. مجبوری کا عالم. لیکن جب مجبوری کے عالم میں بھی گزرنا ہو تو ایک دفعہ تحیۃ المسجد پڑھ لیں. یعنی ڈاکٹر صاحب بڑا آپ نے کام کیا ہوا. میں سمجھتا تھا آپ صرف ماہر اقبالیات، آپ تو ماہر فتاوی نوریہ بھی. اچھا، آپ اس خط پہ بھی آپ غور کریں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ صرف رہنمائی نہیں دے رہے، شاعر اللہ کی عظمت سوسائٹی کے دل پہ نقش ہونی چاہیے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اگر ایک سے زیادہ مرتبہ گزرنا پڑتا ہے مجبوری کی حالت میں تو ایک دفعہ ہی کافی ہے، لیکن تحیۃ المسجد پڑھ لیں. اسے پتہ ہو گزرنے والے کو یہ کون سی جگہ ہے، اس کی عظمت کیا ہے. یہ جو احتیاط ہے، اب دیکھیں یہ جو دونوں یہ پل صراط ہے حضور والا. یہ پل کہ آپ شریعت کی احتیاط کو بھی ملحوظ رکھیں اور لوگوں کے لیے آسانی بھی قائم رکھیں. آسانی بھی یہ پیدا پل کریں. صراط ہے. اس طرف ہوئے تب بھی خدشہ ہے کہ لوگ دین کو مشکل چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں. جی. اس طرف ہوئے ایسا نہ ہو کہ دین کی حدود ہی ہاتھ سے نکل جائیں، خام کا چیزیں میں شامل نہ کریں اسلام میں. یہ نہ ہو جائے نا. تو یہ جو بیلنس ہے، یہ جو اعتدال ہے، یہ وہی شخصیت کر سکتی ہے جو خود بھی صاحب علم ہو، جو صاحب علم ہونے کے ساتھ خود صاحب عمل بھی ہو. ڈاکٹر صاحب آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے نا، یہ جو اسلام سے معاذ اللہ جو باغی ہو رہے ہیں، میں اس کا جو قصوروار ہے نا والدین کے بعد اگر کسی کو ٹھہراتا ہوں تو علماء سو ہیں. یعنی کہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں آپ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں
اور تماشا لگا ہوا ہے، اور اب نام بڑے بڑے ہیں لیکن حرکتیں دیکھیں گزارش یہ ہماری ہے، نسل کیا سوچتی ہے دیکھیں ان کے گزارش بارے یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ بغیر علم کے رائے دینا خود بہت بڑا ظلم ہے، اپنے ساتھ بھی سوسائٹی کے ساتھ بھی۔ علم اعتبار پیدا کرتا ہے، علم ثقافت پیدا کرتا ہے، علم آسانی پیدا کرتا ہے، علم بند گلی کو شاہراہ میں بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسائل علم نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اب دیکھیں نا، حضرت کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی وسعت علمی ہے اور اس کے آپ کا شرح صدر ہے، یہ شرح صدر علمی بھی ہے اور عملی بھی ہے، جو یہ راستہ پیدا کر رہا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اچھا، اب ایک اور آپ کے پاس آپ سے رائے لی گئی، آپ سے فتویٰ پوچھا گیا، حضرت کچھ لوگ ہیں جو کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی جو ہے وہ انگریزوں کی ہے، باہر کے لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ مسجد بنا دیں اپنے پیسوں سے تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھنی جائز ہے؟ اب دیکھیں، اب آپ نے اس پہ کیا رائے دی؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی قربت کے لیے مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں۔ اب آپ نے اس فتویٰ دیا، اس کو بنیاد کیا بنائے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، پوری ولم یخش الا اللہ، جی جی جی، یہ مسجد کے معمار کی کوالیفیکیشن ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب یہ فتویٰ پڑھا تو مجھے اس کے جواب میں، اس کے تسلسل میں ایک سوال کا جواب ملا۔ پاکستان ایک مسجد ہے، ہم نے احتیاط کرنی ہے، ہم اس کے لیے اخراجات کہاں سے لے رہے ہیں؟ جی، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اس میں بہت قباحتیں ہیں، ان کو گنا، قباحتیں بیان کی۔ پھر حل کیا ہے؟ فرمایا حل یہ ہے، جو لوگ وہاں امپلائمنٹ میں ہیں، ملازم ہیں، کوئی ایگریمنٹ تو ہے نا ان کا ان کے ساتھ کہ وہ ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، اس لیے تو ملازمت ہو رہی ہے۔ جی، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کو سرمایہ ادا کریں، وہ ان کی ملک میں آ جائے گا تو یہ اپنی مرضی کے مطابق اس سے مسجد بنا لیں۔ صحیح، جس طرح جب فقیر کو زکوٰۃ دے دی جائے اور اس کی ملکیت میں ہو تو وہ چاہے وہ مسجد آگے پہ بھی دے خرچ سکتے کرے، ہیں، جی بالکل، کسی اور جگہ خرچ وہ کرے، مالک بن جاتا ہے نا، مالک بن جاتا ہے، کسی اور جگہ خرچ کرے۔ آپ نے حل بھی دیا، جو دین کی حرمت ہے، جو دین کی اصل روح حریت ہے، اس کو بھی محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو جس بھی آپ کے فتوے کو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کئی چیزیں پیرالل چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں؟ تقوی، اعتدال، تقویٰ کی میانہ روی۔ احتیاط کیا ہے؟ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ لوگوں کو دین کے دائرے کے اندر رکھنے کے لیے کیا چیزیں ضمانت بن سکتی ہیں؟ اور دین کا جو وقار ہے وہ کب کیسے محفوظ رکھا جا سکتا اور ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک پیپر کے اوپر جب فتویٰ سادہ سا جاری ہوتا ہے، میں نے ایک مفتی صاحب سے گزارش پیش کی تھی کہ حضرت یہ 3 سال پہلے کی بات میں، حضرت یہ فتویٰ جاری نہ کریں، آپ اس کو فی الحال تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ ایک وقتی چیز ہے، میں نے یہ تاریخ ہے، بلا شبہ پہلے بھی جو نقصان اسلام کا ہوا ہے، تو اس طرح کے جو نازک موضوعات فتوے نہیں جاری ہونے تھے وہ آپ لوگوں نے کیے ماضی میں، تو آج تاریخ بن چکی ہے۔ تو اس لیے ان جملوں کو، ان فتاوی جات کو ایزی نہیں لینا چاہیے، تاریخ پہ مرتب ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک مینار نور ہیں آپ، یعنی آج کے جو مفتی ہیں انہیں حضرت نور اللہ نعیمی صاحب کے انوار سے، علیہ رحمت کے انوار سے، ان کے انوار علم سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ موضوع ہمارا کیا ہے کہ بصیر پور شریف میں جو 1 اور 2 جنوری یعنی کہ 2 جنوری 2025 کی میں بات کر رہا ہوں، عرس ہونے جا رہا ہے، 2 روزہ عرس ہے۔ نور اللہ نعیمی صاحب جن کو فقیہ اعظم بھی کہا جاتا ہے، جو نائب ہیں ماشاءاللہ، وہ اس ہستی کے جن کو تاریخ کے اندر ہم کیا بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نائب ہیں۔ انہوں نے بڑے اچھے اور مدلل انداز میں آپ نے کام کیا ہے۔ میں نے فتاوی نوریہ کا پہلے ذکر کیا، اور قبلہ محب اللہ نوری صاحب ماشاءاللہ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، بلکہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ تو تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ قبلہ پیر صاحب، گھر میں کیسے انہوں نے تبلیغ کی، اپنے مریدین کو تقوی سے کیسے جوڑا، آپ کے جو شاگرد تھے ان کا کیسے آپ نے خیال رکھا؟ بڑا مشکل، ایک بندہ لکھ بھی رہا ہے، اس نے میں بھی ایک ادارہ چلا رہا ہوں، انتظامی امور کسی ادارے کے کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ دور سے تو لگتا ہے کہ وہ ناظم اعلیٰ ہے، وہ چیئرمین ہے، لیکن
اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر سے کیسے وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں، بل آ رہے ہیں، اور آج تو پھر بھی آسان ہے بلڈنگ بنانا، تو کس طرح انہوں نے توازن اپنی شخصیت کے اندر رکھا۔ اب بات یہ ہے کہ ٹائم تو وہ 24 گھنٹے ہی ہے نا، اس وقت بھی یہی ٹائم تھا، آج بھی یہی ٹائم ہے، تو ان کی سپیڈ زیادہ تھی، ہماری سپیڈ کم ہے، تو کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو بامقصد بنایا؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی دین کے لیے، آرام نام کی اس میں کوئی چیز نہیں تھی، بس اس وقت آرام ہوتا تھا جس وقت پھر ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر بیٹھ، جہاں قصبے کے اندر بیٹھ کے، جی تو اس وقت تو بڑے شہروں میں بیٹھ کے کام کرنا بڑا یہ آسان تھا۔ ذرائع بھی نہیں تھے، ذرائع عام درست بھی نہیں تھے، اور کوئی سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ بھی ادھر کا رخ نہیں کرنا تھے، اتنا لمبا سفر کر کے جہاں سڑک کا نام و نشان تک بھی نہ ہو۔ تو آپ نے ایک تو اللہ رب العزت کی ذات پہ آپ کو بہت زیادہ تقویٰ تھا، توکل تھا، اور پھر ایسا بھی معاملہ ہوتا تھا کہ ایک پائی بھی نہیں ہوتی، لنگر پکنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دستے غیب سے ایسے مدد فرما دیتا ہے کہ کبھی بھوکے طالب علم نہیں سوئے۔ اللہ اکبر۔ تربیت آپ کی یہ تھی کہ آپ نے گھر والوں پر پابندی لگائی تھی کہ جس دن طالب علموں کو جب تک کھانا نہیں ملے گا تو گھر کا کوئی فرد کھا نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، اور یہ طلباء کے ساتھ جو انہوں نے محبت ہے، طلباء کو بھی اپنی اولاد کی طرح لک آفٹر کیا۔ ایک ابتدائی وقت تھا، سادگی کا دور بھی تھا، اور وسائل نہیں تھے مدرسے کے، صبح کا ناشتہ مدرسے میں نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے اپنی ذات پر لازم کیا تھا کہ کبھی ناشتہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ طلباء کے لیے۔ تو پھر اس کا بھی یہ ہوا کہ رسول اللہ کے مہمان پہلے ناشتہ کریں گے پھر میں کروں گا۔ 77 میں جب وہ جانا پڑا تحریک نظام وفا کے سلسلے میں، تو جو جیل کے اندر سے لوگ، وہ بھی اس میں بھی بڑی کثیر تعداد علماء اور طلباء کی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ناشتہ ملتا تھا جیل میں، تو وہ کہتے ہم نہیں کہیں کہ آپ کھائیں، تو آپ نے وہاں سے میسیج بھیجا، آپ نے کہا کہ وہاں پہ شروع کرواؤ، ادھر ناشتہ شروع ہوگا تو پھر میں بھی ادھر شروع۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس حد تک آپ نے ایک ایک پائی کا حساب اس طرح رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کھانا کھایا اور وہاں لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، تو اس سے ایک تیلا آپ نے اٹھایا، اس سے کھلال کیا، اور پھر فوراً خیال آیا بھی یہ تو لکڑیاں مدرسے کی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے وہ جگہ ڈھونڈی جہاں سے وہ لکڑی سے نکالا تھا، پھر اس کو اس میں اندر داخل کیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک تنکا سا ہے، آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ ایک تنکا جو ہے، اصل آپ کے لیے تو بہت بڑا وہ معیار چھوڑ کے گئے، بڑا مشکل ہوتا ہوگا آپ کے لیے۔ اور بڑا بہت، پھر آپ کا انداز یہ تھا کہ چونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا پڑھانا، صبح سویرے سویرے یعنی فجر کی نماز کے بعد 15 منٹ کے بعد سورج نکلنے سے آپ کے دور میں آپ درس حدیث شروع کر دیتے تھے۔ بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد زور کے بعد پھر مسلم شریف کا ہوتا تھا، اس کے بعد پھر عورس پاک، اگر کوئی استاد نہیں ہے تو وہ سبق پڑھا رہے ہیں۔ تو کتنے گھنٹے آرام کرتے تھے؟ ہمارے لیے ٹائم جو بچتا تھا، جب وضو کرتے تھے، مثلا گھر وضو کر رہے ہیں تو وضو کے دوران وہ باتوں میں کبھی یہ اسماء الحسنی یاد کروا دیے، کبھی 4 5 روزانہ اس طرح کی کوئی دعا یاد کروا دی، اور سب سے بڑا یہ ہوتا تھا کہ ان کا عمل جو تھا نا، وہ ہمارے لیے وہ انداز ایسا ہوتا تھا کہ ہم مجبور ہوتے تھے کہ ہم بھی ایسا عمل کی کوشش کریں۔ تو سونا بس یہی ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز آپ دیر سے پڑھتے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، یعنی سردیوں میں بھی رات کے 10 بج جاتے تھے، اللہ اس وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، اور پھر تہجد کے لیے رات کے 2 2:30 بجے پھر اٹھ پڑے ہوتے، اس کے بعد تہجد پڑھتے، پھر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی، پھر اس کے بعد پھر آپ کو کتابیں جو تھی، فتویٰ نویسی کا کام جو ہے وہ ضروری فتوے اس وقت بھی آپ لکھتے تھے۔ عصر کے بعد جو ہے وہ پھر قرآن پاک کی تلاوت پھر شروع آپ کرتے۔ کے شاگردوں میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ آپ کے تلامذہ میں جو مولانا ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب سہیوال والے، یہ آپ کے شاگردوں میں سے مولانا ابو الفیض علی محمد نوری ہے، حضرت مولانا حافظ نذیر احمد نوری صاحب گجرانوالا وہ ہیں، مولانا احمد علی علامہ احمد علی قصوری صاحب ہیں، اس طرح یو کے مفتی عبد الرسول صاحب ہیں، جی، اس طرح مولانا غلام حسین صاحب، مولانا محمد شریف نوری خطیب پاکستان جو تھے، جی جی جی، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، مولانا ابو ضیاء محمد باقر نوری جو آپ کے پہلے شاگرد تھے، اچھا، اور انہوں نے پھر آپ کے اس علمی کام کو، آپ کی کتابوں کی شرح بھی لکھی ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی تھی عصر اور ظہر کے وقت کے حوالے سے،
وہ چونکہ بڑا مشکل وہ طریقہ تھا ظہر کی نماز کا ٹائم جو 2 مثلیں، تو ایک پرانا طریقہ تھا دائرہ اندیا بنایا جائے اور اس کے لیے، تو وہ بڑا لمبا، آپ نے اس کا بڑا ایک آسان طریقہ، اور وہ عربی تحریر تھی تو اس کی پھر آپ نے شرح کی، تو وہ بہت بڑے فاضل تھے، استاد العلماء تھے مولانا محمد باقر نوری سے، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں تھے۔ ریاست کے بہاولپور کے مفتی تھے مفتی محمد اکبر صاحب، بہت پائے کے مفتی تھے، وہ بھی آپ کے تلامذہ اور شاگردوں میں تھے۔ اس طرح آپ کے شاگردوں میں مصنفین بھی ہیں اور علماء خطبہ اور صاحب دل اور صاحب درد لوگ جو ہیں وہ بھی۔ اس سال جو عرس ہے اس کی کتنی نشستیں ہیں اور کون کون لوگ تشریف لا رہے ہیں؟ اس میں 5 نشستیں ہوتی ہیں ہماری۔ پہلے دن جو ہے یکم کو جو صبح تو ہم قرآن خوانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم دلائل الخیرات شریف کا ختم ہوتا ہے، مکمل پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ختم غوثیہ ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کے بعد پھر آغاز ہو جاتا ہے، یہ پہلی نشست ہوتی ہے۔ پھر عشاء کے بعد پھر اگلے دن صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک، پھر ظہر کے بعد عصر تک، پھر عشاء کے بعد، اس طرح 5 نشستیں ماشاء ہوتی۔ اللہ۔ ایک تو ہم مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ وہ تشریف لا رہے ہیں، اس طرح مولانا مفتی احمد سرفراز صاحب سمندری والے، صحیح۔ ان کا خطاب ہوگا۔ اس طرح مولانا ہمارے اپنے جو علماء ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ان کی بہت بڑی تعداد ہے، پروفیسر صاحب حافظ اعظم صاحب یہ بھی تشریف جاتے ہیں، مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب، یعنی ہر نشست میں ایک ہم نے رکھا ہے باہر کے جو علماء ہیں ان میں سے، اور باقی سارے ہمارے اپنے لوگ جو ہیں۔ تو سر کتنے اس وقت بچے ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں اور کتنا خرچہ ہے، ادارے کے کتنا اندر ایریا ہے، کتنی برانچز ہیں؟ تقریباً کوئی ادارے کے اندر جو ہے وہ تقریباً کوئی 4 ایکڑ بن جاتی ہے، جس میں 4 ایکڑ پہ مدرسہ۔ مدرسہ ہے، اور اس میں طلباء جو ہیں وہ 2 شعبے ہیں، اس کے ایک طالبات کے لیے الگ ہے، اس کی الگ عمارت ہے، اور طلباء کے لیے الگ ہے، اسی 4 ایکڑ کے ساتھ؟ نہیں وہ علیحدہ ہے، جی وہ ٹھیک ہے، طالبات کے لیے علیحدہ ہے، وہ الگ جگہ پر، وہ الگ جگہ پہ 2 کنال تقریباً وہ جگہ ہے۔ صحیح۔ اور یہ 500 کے لگ بھگ وہ طلباء ہیں جن کی رہائش، کھانا، علاج اور سارا اخراجات۔ 500 بچوں کو لک آفر کرنا بہت بڑا کام ہے۔ بچیوں کے ادارہ جو اس میں ہم 150 بچی تو ہے جو جن کے کھانے پینے، اور 150 بچی بھی رہائشی ہے، رہائشی۔ باقی جو بچیاں ہیں وہ تقریباً کوئی 300 بچیاں وہ ہیں جو مقامی یا گرد و نواح کی جو پڑھ کے چلی جاتی ہیں۔ تو اتنا جو خرچہ ہے یہ کیسے چلتا ہے؟ میں اپنے ناظرین سامعین کے لیے کہ بہت مشکل، تقویٰ طہارت للہیت اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور ایک جو اعتقاد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بس ہمیں ایک تو بات انہوں نے یہ سمجھائی تھی کہ کبھی کسی دنیا دار کے پاس نہیں جانا، اللہ اکبر۔ کبھی آپ کسی دنیا دار کے دروازے پہ اس مقصد کے لیے نہیں گئے، کبھی کھڑے نہیں ہوئے، اور کبھی بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، اور حضور جب بھی کوئی ہوتا ہے تو پھر حضور سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے، اللہ اکبر۔ اور پھر غیب سے اللہ پاک انتظام فرماتا ہے۔ اب تو خیر آپ کے جو حلقہ احباب ہیں، مریدین ہیں، آپ نے بخاری شریف ان سے مدینہ شریف میں پڑھی؟ ماشاء مدینہ شریف میں میں نے بخاری شریف پڑھنے کا اجازت ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ آپ کی بہت زیادہ حاضری، کتنے حج عمرے کیا آپ نے؟ ماشاء اللہ، کوئی یاد نہیں، میرا خیال ہے اللہ کوئی اکبر۔ 30-35 کے لگ تو بھگ یہ ہو میری گئے۔ معلومات درست ہے نا کہ آپ خود بھی رمضان مدینہ شریف گزارتے ہیں؟ تو یہ تو اور بڑے مجھے پچھلی دفعہ یہ تو بڑے قیمتی دن ہوتے ہیں، ویری 2 سوری۔ سال پہلے مجھے لوگ یہ تو انہی دنوں میں زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہوتے 2 سال پہلے مجھے یہ بھی سعادت نصیب ہوئی وہاں پہ بخاری شریف پڑھانے کی بھی۔ اچھا ماشاء وہاں اللہ۔ پہ کچھ علماء گئے ہوئے تھے تو وہاں میں نے کہا یہ کہ بھی والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہو آپ نے جو وہ کام کرتے مدینہ شریف آپ نے بھی کیا۔ وہ بھی کیا ہے۔ اب ہمارا یہ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ تو محتمم حضرات ہوں یا جو ٹرسٹ ہمارے ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ تو ایک لمحے کو ضائع نہیں کرتے، انہوں نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہوتی ہے، ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ پورا سال یہ پیسہ کام آئے گا۔ تو آپ کس طرح پیسے کو پیچھے چھوڑ کے سرکار کی بات؟ آپ کو ایک آپ کے مرید نے خط لکھا اور کہا کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی اگر ضرورت ہو پیسے کی تو آپ نے فرمایا مجھے پیسے کی فکر نہیں ہے، میرا اکاؤنٹ مدینہ منورہ میں۔ سبحان اللہ۔ سرکار ضرورت کے مطابق خود عطا فرما دیتے ہیں۔
تو بس یہ سرکار کی محبت کا ہی ہمیں انہوں نے یہ درس دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہماری جان مال ہر چیز جو ہے وہ سرکار کے دامن سے وابستہ ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہی ہماری غذا ہے۔ تو نوری صاحب کیا فرمائیں گے پروگرام کے آخر میں؟ جو آپ کی ذات ہے، جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، بڑا اچھا کام ہے، میں سمجھتا ہوں کس کس آپ کی زندگی کے جو آپ کے چھپے ہوئے پہلو ہیں، کیا فرمائیں گے مزید؟ پیر صاحب، میں آپ نے ماشاءاللہ جس طرح عرس پاک کی تقریبات کے حوالے سے بات کی ہے، میں اس چینل کے ذریعے اور اس فورم کے ذریعے عوام الناس کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ کوئی دور بستے ہیں تو بھلے پہنچ نہیں سکتے، لیکن اسے آن لائن دیکھیں ضرور، جی، اس کو دیکھیں ضرور، یار جو گئے ہو تو ان سے پوچھ لینا، یا ان سے پوچھ لیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں خانقاہوں پہ مجاور رہ گئے یا گورکن، اللہ اکبر، لیکن الحمدللہ یہ وہ علمی روحانی خانقاہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو داخل ہونے سے لے کے دعا کرنے تک ایک ایک عمل شریعت مطہرہ کی پیروی میں نظر آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی وہاں پہ آپ کو کوئی اختلاط نظر نہیں قابل آئے، رشک عرصہ یہ، قابل رشک عرص ہے، اور وہاں سے آپ علم و عمل و روحانیت کی جھولیاں بھر کے لوٹتے ہیں۔ وہ ہم اس ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ اللہ تیرا کردار فقیہ اعظم، میٹھی میٹھی تیری گفتار فقیہ اعظم، اور جس کو تجھ سے ہوئی نسبت وہ ہوا ہے نوری، اللہ، کون بھولے گا تیرا پیار فقیہ اعظم۔ آپ اس کا بے شک ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کے طور پہ دیکھ لیں، کسی شاگرد سے پوچھ لیں، کسی مرید سے پوچھ لیں کہ آپ کا تعلق کیسا تھا، تو کہے گا کہ سارے شاگردوں میں، سارے مریدوں میں سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے جو رحمت کونین نے صحابہ کو عطا کیا ہوا تھا۔ آپ نے ان کی بات کی ہے تو میں ان کے حوالے سے ایک بات خاص طور پہ، جیسے قبلہ نے ان کی دیانت و امانت کے حوالے سے بات کی، کہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیسا ایک آخرت کے حوالے سے سوز و گداز عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ ٹرین پہ سفر کر کے واپس پہنچے اور بصیر پور شریف کے اسٹیشن پہ اترے، وہاں ایک فقیر جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے، جی، تو آپ اس کو بلا کے نا، تو اسے اس کی خدمت کرنے کے لیے جیب سے پیسے نکالتے ہیں۔ تو اس زمانے میں پرانا زمانہ تھا، آنے چلتے تھے، 4 آنے، جی جی جی، جس کو بعد میں ہم 25 پیسے کہتے تھے، 4 آنے نکالے اور اس کو دیے، اور اس کہتے ہیں میاں 2 آنے تم رکھ لو، 2 آنے مجھے واپس کر دو۔ اللہ اکبر، اچھا، یہ وہ زمانہ ہے جس میں 4 آنے میں کلو دودھ آتا تھا، اللہ اکبر، یہ وہ زمانہ ہے جس میں 4 آنے میں اتنے کلو بڑے دودھ سخی آتا تھے تھا، آپ، مطلب اس کی اتنی، آپ نے 2 آنے اس کو دیے، 2 واپس لے، اس کا مجھے واپس دے دے۔ اتنی دیر میں ٹرین چلنا شروع ہوئی، اس نے تیزی میں آپ کو بقایا واپس کیا ہے اور وہ ٹرین چلی گئی ہے۔ آپ نے اسی طرح پکڑے ہوئے اور مریدین آپ کو ریسیو کرنے آئے، آپ مدرسے میں تشریف لے آئے، اور جب آ کے وہاں پہ آپ نے وہ دیکھا نا ہاتھ میں پکڑا ہوا بقایا، تو وہ 2 آنے نہیں تھا، 3 آنے تھا، وہ 3 آنے تھا۔ تو آپ نے فوراً شاگردوں سے کہا کہ جاؤ اسٹیشن پہ اسے ڈھونڈو، اللہ اکبر، اب یہ 1 آنا جو اس نے ایکسٹرا دے دیا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اس کا ہے، ہم 2 دے چکے ہیں، یہ اس کا ہے، یہ ہم نے اس کو دے دیا تھا۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، لوگوں نے بتایا جی وہ تو ٹرین میں ہی مانگتا ہے، ٹرین میں ہی بیٹھ کے چلا گیا تھا۔ آپ مسلسل وہاں تشریف لے کے جاتے، شاگردوں کو بھیجتے، اور پھر تلاش کرنے کے بعد جب وہ ملا تو اسے کہا کہ بھائی یہ 1 آنا تمہاری جو ہماری طرف سے ایکسٹرا آ گیا تھا یہ میں تمہیں واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا بابا جی آپ نے ہی دیے تھے، آپ ہی کے پیسے تھے، آپ رکھ لیتے۔ انہوں نے کہا سخیا یہ میرے نہیں سمجھے، تینوں دے دیتے تھے، تیرے مالک تو بن گیا، شری مالک۔ آپ قبلہ نے بات کی ان کے شاگرد رشید مولانا منظور نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ فریدیہ ساہیوال ان کی ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اس جگہ پہ مدرسہ اور اپنا جلسہ ہو رہا ہے سالانہ، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کو ایک میسج آتا ہے کہ اوپر آفس میں، اس زمانے میں موبائل تو ہوتے نہیں تھے، کسی نے کان میں بات کی PTCL، تو اس نے آگے کہا جی اوپر فون آیا ہے۔ آپ بھاگ کے گئے، جا کے فون اٹینڈ کیا، فون اٹینڈ کر کے واپس آئے، اور واپس آ کے آپ نے اسٹیج سیکرٹری کو کہہ کے مائک لیا، اور مائک میں لے کے دیکھی امانت و دیانت۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ فون عام نہیں تھا، میں نے ان دنوں اپلائی کیا ہوا ہے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے، سبحان اللہ، تو یہ دراصل اس حاضری کے بارے میں مجھے میسج ملا کہ کوئی انہوں نے مجھ سے بات پوچھنی ہے، تو میں تیزی میں نکل کے گیا ہوں، تو میرا دھیان نہیں رہا، حاضری چونکہ ادھر تھی، اور ادھر تو وہ اتنے جڑے ہوئے تھے کہ سینکڑوں ہزاروں جگہوں پہ ختم بخاری ہوتا ہے،
لیکن جو ختم بخاری سرزمین بصیرپور شریف پہ ہوتا تھا اور جس طرح آپ عشق و محبت کے چشمے ابلتے تھے، لوگ کہتے ہیں لگتا تھا کہ جیسے رحمت کونین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو تک کے ان کی حدیثیں ہمیں سنا رہے ہیں، اس انداز میں ختم بخاری ہوتا تھا۔ آپ نے کہا وہ میں اس محبت میں جلدی سے بھاگ کے گیا تو میں نے اپنا جوتا نہیں پہنا، باہر جو جوتے پڑے ہوئے تھے نا اس میں سے کوئی میں پہن کے چلا گیا ہوں، تو چونکہ میں نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی تھی، وہ جس کا جوتا ہے میں اس سے معافی کا خواستگار ہوں، وہ مجھے اجازت دے دے۔ مطلب یہ آپ کے اندر تقوی، دیانت، امانت جو ہے وہ پائی جاتی تھی کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ہمیشہ دین کو ترجیح دیتے تھے اور دین کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کا پریکٹیکلی اپنے شاگردوں کو اور اپنے مریدوں کو جو ہے وہ سبق سکھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدی فقی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے، اچھا آپ بھی متعدد بار مدینہ طیبہ کی آپ کو حاضری نصیب ہوئی۔ ایک بار آپ کے مرید خاص حاجی اسحاق صاحب سے مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا کہ حضور پہلے ہم جاتے ہیں یہاں سے جدے، صحیح، اور پھر جدے سے ہم جاتے ہیں مدینہ طیبہ۔ اچھا ساری زندگی کبھی ڈائریکٹ مکہ معظمہ نہیں گئے، اللہ اکبر۔ پہلے مدینہ طیبہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ پہ عمل کر کے پھر فاستغفر اللہ کے لیے مکہ معظمہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایک نا کراچی سے فلائٹ چلی ہے، اس میں 4000 روپیہ کرایہ ایکسٹرا ہے، لیکن وہ جدے نہیں جاتی، وہ ڈائریکٹ مدینہ طیبہ لے کے جاتی ہے، تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا فوراً اس کی ٹکٹ لو۔ ٹکٹ لی گئی، جہاز میں بیٹھے۔ اچھا جب جہاز میں بیٹھے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب یہ 4000 روپیہ براہ راست مدینہ منورہ جانے کے مقابلے میں تو بہت معمولی سی چیز ہے۔ اللہ یہ جملہ کہا سودا اور اس کے سستا بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، اور خاموش ہو کے پھر کہتے ہیں نہیں حاجی صاحب 4000 نہیں، اگر ڈائریکٹ جانے کے لیے 4 لاکھ بھی دینے پڑتے تو وہ بھی بہت معمولی شے تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر خاموش ہوئے، پھر کہا نہیں حاجی صاحب 4 لاکھ نہیں 4 کروڑ بھی دینے پڑتے تو یہ بھی معمولی بات تھی، اور پھر فرماتے ہیں کہ سب کچھ بھی دینا پڑتا تو بدلے میں براہ راست مدینہ طیبہ کی حاضری مل جاتی، تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، حضرت کی شخصیت کے والے سے اتنے ایمان افروز پہلو آج ہمارے سامنے آئے ہیں کہ علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی ہمیں رہنمائی مل رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ فتاویٰ کے والے سے وقت کا میں ختم ہو رہا ہے، میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے ہاں جب آپ کوئی فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں اس میں مسئلے کی نوعیت کا تجزیہ اور اس کا فہم بدرجہ کمال ہے۔ ابھی پروفیسر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا یا پچھلی نشست میں فرمایا تھا کہ آج لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو ہمیں مسئلہ نہیں لگتا۔ کسی زمانے میں یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ تھا۔ جب آپ نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا، آپ دیکھیں کہ کیا آپ کی وسعت نظری تھی، اس کے اوپر تمام ان اعتراضات کو آپ لے کے آئے اور ایک ایک کو الگ الگ ایڈریس کیا۔ میں صرف ایک پہلو پہ اشارہ کروں گا، جو بنیادی بات تھی کہ جس وقت آپ لاؤڈ سپیکر میں بات کرتے ہیں تو جب بات سامنے تک پہنچتی ہے وہ بات کرنے والے کی بات نہیں ہوتی، نہ ہی اس فریکوینسی میں ہوتی ہے، نہ ہی اس انٹینسٹی میں ہوتی ہے، گویا کہ وہ کوئی اور بات ہوتی ہے، کوئی اور آواز ہوتی ہے۔ آپ نے اس کا جواب دینے کے لیے بات چلتی کیسے اس کا پورا تجزیہ کیا، اور آپ یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ آج کا کوئی فزکس کا ماہر بات کر رہا ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ دیکھیں آپ فرماتے ہیں جی کہ دیکھیں بھی جس وقت یہ آواز آتی ہے تو یہ ہوا کی موج پہ سفر کرتی ہے، صحیح، اور موج کرا اور کلا سے آگے بڑھتی ہے، جس کو ٹرف اینڈ کریسٹ کہتے ہیں فزکس کی زبان کے اندر۔ اچھا، یعنی کبھی ہوا بند ہوتی، کبھی ہوا کھلتی ہے، تب آگے چلتی ہے۔ جب ہوا بند اور کھلتی ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے، بند اور کھلتی ہے تو وہ اس آواز کی مہر ایک ہوا کے چیپٹر پہ لگ جاتی ہے، وہی آگے منتقل ہوتی ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آواز ہے، اصل وہی پیچھے۔ وہی آواز ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، اب دیوار سے ٹکرا کے باز آتی ہے نا، واپس ایکو اس کی آتی ہے، باز گشت آتی ہے، کیا وہ پہلے بندے کی آواز ہوتی ہے کہ نئی آواز ہوتی ہے؟ پہلے کی آواز ہوتی ہے۔ لہذا یہ آواز بھی وہی آواز ہے جو پہلی آواز بلند ہوئی تھی۔ صحیح، کم از کم 10-12 آپ نے آواز کے آگے منتقل ہونے کے
جو خصائص ہیں اس کے پہلو ہیں ان کو آپ نے SOPs بیان تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لاؤڈ سپیکر سے آنے والی آواز کو سننا ایسی، حواس خمسہ کو ڈسکس کیا، حواس خمسہ فنکشن کیسے کرتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر سے آنے والی آواز کو کان سے سننا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی نظر کمزور ہے تو آپ چشمے سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ کیسے قابل فہم انداز سے سمجھا دی، جب آپ چشمے سے دیکھتے ہیں تو آپ چشمے کو نہیں دیکھتے، چشمے سے گزر کے اس چیز کو دیکھتے ہیں جو سامنے پڑی ہے۔ اسی تحریر کو آپ پڑھ رہے ہیں جو چشمے کے بغیر والا پڑھ رہا ہے۔ یہ تو بات وہی ہوئی نا ڈاکٹر صاحب کہ رہنا 2024 میں ہے سبحان اور اللہ۔ باتیں کرنی 200 سال پرانی، وہ لیکن گاڑی ہے جو وہ جائز ہو گئی ہے۔ لیکن اب آپ اس کے اندر ایک اور جملے کا اضافہ کر دیں یہ بڑی اچھی مثال کہ دی آپ نے، حضرت اینک والی۔ حضرت اس زمانے میں ہے اور 100 سال بعد کی بات کر رہے ہیں، کیا بات 100 سال بعد کی بات کر رہے ہیں۔ وین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیسے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک ہی چیز ہے۔ اگر آپ چشمے سے وہی تحریر پڑھ رہے ہیں جو چشمے کے بغیر والا پڑھ رہا ہے، تو لاؤڈ سپیکر سے آنے والی آواز کو لاؤڈ سپیکر کے بغیر والی آواز کے علاوہ دوسری آواز آپ کہہ کیسے سکتے یہ ہیں؟ باتیں بندہ وہی کر سکتا ہے جس کی دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو 15-20 پوائنٹ آپ نے، جس پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، آواز کے منتقل ہونے کے حوالے سے ہوا کی موج یا ویو کے بیان کیے ہیں، آپ یقین کریں آج کی سائنسز ادھر ہی جا رہی ہیں کہ یہ اس کائنات کی بنیادی جو ماہیت ہے وہ ہے ہی ویو، جس کو آج ہم سٹرنگ تھیوری کہتے ہیں، جی جس کی طرف جدید سائنسز بڑھ رہی ہیں، فزکس، کوانٹ، سارے ادھر بڑھ رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع ہو رہا ہے، اس طرح کا موضوع نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر ہم حضرت فقیہ اعظم کے طرز پہ اپنے دینی اداروں میں لوگوں کی ذہنی اور فکری اور علمی تربیت کریں تو شاید ہم ایسے لوگ تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں صحیح بات۔ جو آج سے 50، 60، 100 سال بعد آنے والی دریافتوں سے پیدا ہونے والے مسائل کا جواب دے سکیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں جو سپیڈ بریکر طرز کے علماء ہیں، مفتی ہیں، ان سے بچیں۔ اور ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دین میں رکاوٹ ہے جی، ہمیں کرنے کی یہ دین کی ضرورت ہے، ترقی میں یہ لوگ رکاوٹ ہے۔ حضور والا ہمیں کرنے کی یہ ضرورت ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا اپنے انٹرو میں، پچھلی نشست میں، کہ ہم پہ قرض ہے حضرت فقیہ اعظم۔ اللہ اکبر۔ فقیہ اعظم کا حقیقی قرض رہتا ہے۔ وہ قرض کیا ہے؟ وہ قرض یہ ہے فتاوی نوریہ سے ان اصولوں کو مرتب کیا جائے جن کی روشنی میں آپ نے مسائل کو حل کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم ان اصولوں کو مرتب کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہ ذہن تیار کر سکتے ہیں، وہ لیگل مائنڈز تیار کر سکتے ہیں جو آج جو ایمرجنگ سائنسز ہیں، آج کے جو بڑھتے ہوئے علوم ہیں، ان سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ صحیح۔ ورنہ ہمیں ایک نئے لاؤڈ سپیکر کا سامنا ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہمیں 150 سال مزید ضائع کرنے پڑیں گے۔ جی پیر صاحب ماشاءاللہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی ایک ایک جو بات ہے وہ مزید اس کی تشریح ہو سکتی ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ بات زیادہ کی جا سکے، لیکن انشاءاللہ یہ خواہش ہے کہ ہم مزید بات کریں گے۔ تو آخر میں پیر صاحب کوئی میسیج، کوئی پیغام؟ بس ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ جیسے فتاوی نوریہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ہم اس کو جدید انداز میں اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تراجم مکمل ہو گئے عربی عبارتوں کے، جدید انداز میں اس پہ اس کی جو ہے اس کی تخریج کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ 8-9 جلدوں میں یہ ماشاءاللہ 10 جلدوں کام میں چلا جائے گا کام یہ۔ چلا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے جو بخاری شریف پہ اور مسلم شریف پہ حواشی لکھے ہیں، ان پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ وہ کوئی بخاری شریف کا حاشیہ تقریباً 500 صفحات کا، تو وہی ہے اللہ اکبر۔ بڑے سائز کے۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ کیا کہ وہ آپ نے جب بخاری شریف پڑھاتے تھے تو بخاری کی جو شروحات ہیں ان پہ بھی آپ کچھ لکھتے تھے فوائد، تو وہ سارے کے سارے ایک مقام پہ، جس مقام پہ حدیث پہ آئے وہ سارے فوائد ان کو بھی لکھ کے، تو ایک بڑی ضخیم انشاءاللہ تعالیٰ بخاری شریف کی بھی بات چلے گی، بنے گی شرح۔ عربی اور مسلم شریف پہ بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ۔ تو پیر صاحب میری آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب خود پڑھاتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ بولتے ہیں، اسپیچ کرتے ہیں، تو آپ اپنی چیزوں کو ریکارڈ کروایا کریں۔ آپ کا جو وجود ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ جب یہ چیزیں ریکارڈ ہو جائیں گی تو کوئی نہ کوئی ایسا وقت انشاءاللہ اللہ پاک ضرور لائے گا کہ ان چیزوں کو مرتب کیا جا سکے گا۔ ہمیں ایک فتاوی نوریہ نہیں، ہمیں آپ کے جو فتاوی جات ہیں، جو آپ کی گفتگو ہے، اس کو بھی آگے اپنی نسلوں کو شفٹ کرنا چاہیے، منتقل کرنا چاہیے۔ ناظرین سامعین، آپ نے پروگرام سنا، دیکھا، آج جو ہم نے بات کی ہے یہ سارے کا سارا
جو دار و مدار ہے یہ ہماری نیتوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ نیت کیا تھی کہ ہم نے اپنے جانے والوں کو یاد رکھنا ہے، اور جنہوں نے اس امت کو روشنی دی ہے، جنہوں نے اس امت کو نور دیا، جنہوں نے رہنمائی دی ہے، جو چلتے پانی کی مانند تھے، جو صاف وضو والی ہم نے وضو کی مثال دی، تو اسلام کا یہ ترا امتیاز ہے کہ رکے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں، چلتے ہوئے پانی سے وضو جائز ہے۔ یعنی کہ اسلام رکنے کا نام نہیں ہے، اسلام تازگی کا نام ہے، اسلام آگے بڑھنے کا نام ہے۔ جو لوگ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، خام خواہ کوئی ان کے پاس سوچ اپروچ نہیں ہوتی، ایک زد برائے زد اور خام خواہ اپنے اوپر ایک جعلی قسم کا تقوی جس کو وہ بولتے ہیں اس میں مگن ہو جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ دورالنعیمی صاحب فقیہ اعظم کی ذات کے ہم مقروض تھے، ہم رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس قرض کو کسی نہ کسی صورت میں پورا کرنے کی، دینے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کا انداز یہی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو آپ کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔